رب العزت نے انبیاء سے کلام فرمایا، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا۔ اللہ کسی بشر سے، انسانوں میں سے کسی انسان کے ساتھ کلام نہیں فرماتا مگر وحی کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ اللہ یا تو کلام فرماتا ہے وحی کے ذریعے، یا پھر منظر اور ہے او یرسل رسولا، فرشتہ بھیج کر رب کلام فرماتا ہے، او من وراء حجاب۔ تیسرا طریقہ، رب نے اپنے برگزیدہ انبیاء سے کلام فرمایا پردے کے پیچھے، نمبر ایک وحی کے ذریعے، نمبر دو رسولوں کے ذریعے یعنی فرشتوں کے ذریعے رب نے اپنے نبیوں سے کلام فرمایا۔ تیسری صورت ہے پردے کے پیچھے کلام فرمایا۔ چوتھی صورت نہیں ہے، نبی پاک امام الانبیاء کے ساتھ رب کائنات نے ان تین طریقوں سے بھی کلام فرمایا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے بھی ان تین ذرائع سے کلام فرمایا۔ یارو حبیب میں اور کلیم میں تو فرق ضرور ہے۔ رب نے چوتھا طریقہ اپنے محبوب سے کلام کرنے کا جب ارادہ فرمایا، وہ بغیر وحی کے، بغیر فرشتے کے، بغیر حجاب کے جب کلام فرمانا چاہا، یہ زمین تنگ تھی، یہ مقام نامناسب تھا، رب نے لا مقام پہ بلایا، محبوبہ تجھے مقام محبوبیت پر یہ شرف دوں، بے حجاب، بغیر فرشتے کے، بغیر وحی کے تیرے ساتھ میں رب کلام کروں۔ یہ اللہ نے کلام فرمایا، اس لیے بلایا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کیسے گئے، کیوں گئے؟ او بھائی، اللہ نے شان دینی تھی اپنے حبیب کو، وہ اس لیے لے گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ سارے، ذرا اونچا بولو گے، یہ عالم شہادت ہے، عالم ارواح ہے، عالم برزخ ہے۔ یہی وجہ ہے میرے نبی قبروں سے گزرتے ہیں، قبر کا حال بتاتے ہیں، مدینے کے گلیوں میں چلتے ہیں، جہنم کا ذکر کرتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، جنت سے خوشے توڑنے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ میرے نبی کی آگے کوئی جہان دور نہیں ہے، نبی کی وکری شان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ فقط رحمت دی نہیں ہے بلکہ آپ کو سارے جہانوں کا علم بھی دیا، اپروچ بھی دی، آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور مدد کر بھی سکتے ہیں۔ کسی کو معاون و مددگار تو کہیں مگر مدد کر نہ سکے، وہ کیسا مددگار ہو سکتا ہے؟ کسی کو رحمت تو بنا دے مگر رحمت پہنچا نہ سکے، وہ کیسا رحمت بن سکتا ہے؟ رب نے فرمایا محبوب، ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ جبریل میرے محبوب کو لے آؤ محبوب میرا، اس جہان دیکھو، وہ جہان دیکھو، عالم دیکھو، 18,000 جہان جو بنائے ہیں، آؤ دیکھو، سب جہان کے لیے رحمت بنایا، تیرا حق بنتا ہے اپنے جہانوں کو دیکھو۔ میرے محبوب اللہ کے بنائے گئے جہانوں کو دیکھنے گئے جن کے لیے رب نے ان کو رحمت بنا کے بھیجا۔ نبی پاک کے غلاموں، نیکیاں کرتے ہو، سچے مومنوں، ایمانداروں، مسلمانوں، نمازیوں، غازیوں، حاجیوں، اس لیے کر رہے ہو، قرآن پڑھتے ہو، نبی کا فرمان پڑھتے ہو۔ اللہ اعلان فرماتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تاری چپ دوئی صدقے، تاری چپ دوئی صدقے۔ اس آیت پر تو جھوم جانا چاہیے تھا۔ چلو خیر، جس کو جتنا سمجھا ہے اتنا سبحان اللہ کہتا رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے
مومنوں سے ان کی مال اور جان کا سودا کر لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ یہ پیغام نبی کو دیا، نبی نے غلاموں کو پڑھ کے سنایا، او مومنو، رب کائنات نے تمہارا مال بھی خرید لیا، تمہاری جان کا سودا بھی کر لیا، اس کے بدلے جنت عطا فرما دی۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، میرا اللہ عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، صدیق فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ میرے نبی 100 کے قریب صحابہ کو جنتی کہتے رہے، رب کو پیغام دیتے رہے، مولا اے بھی جنتی، اے بھی جنتی، ان کی جان کا سودا ہو گیا، مال کا سودا ہو گیا ہے، یہ تیرے ہو گئے مولا، اس کے بدلے جنت۔ فرمایا محبوبہ ان حضرات کے سودا ہو گیا، قیامت تک آنے والے مومن جو تیرے اس فرمان کے سودے پہ راضی ہیں، تو نے سودا کر دیا، اس سودے کے بدلے جو ہم نے جنت دیا، جنت بھی دیکھ لے۔ اللہ خریدنے والا، مومن بیچنے والے، میرے پاک نبی وکیل اعظم ہیں، سودا کرانے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں۔ لوگوں کر لو سودا اپنے رب کے ساتھ، گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے سودا کیا، مال دی، جان دی، اولاد دی۔ اللہ اکبر۔ اور کس کس بات کا ذکر کرے، یقین کرے یہ معراج کیا ہوئی ہے، یہ اعلیٰ معراج ہے۔ میرے نبی کمالات قدرت اور کارخانہ فطرت، یہ آخری جملے ہیں، ذرا توجہ کرنا، اور کارخانہ فطرت کے بے مثل و بے مثال اعلیٰ اور بلند ترین خدا کا نمونہ ہے۔ اور جب خدا نے انہیں بنایا، اور پھر کیونکہ اعلیٰ نمونہ تھے، رب نے دکھانا چاہا۔ لوگوں اگر کسی اعلیٰ چیز کو دکھانا چاہتے ہو نا، تو کوئی آپ میں سے کھڑا ہو کے کہے گا میرے ساتھ دیکھو کتنا اعلیٰ چیز ہے، اس کو اپنے سے بھی بلند کر کے دکھاتا ہے، لوگوں سے بلند کر کے دکھاتا ہے تاکہ سارے دیکھ لیں، اور نیچے کر کے دکھائے گا تو کسی کو نظر آئے گا، تو کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے معراج کی رات بنائی، اللہ نے عرش والوں کو بھی دکھانا تھا، فرش والوں کو بھی دکھانا تھا۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ سدرہ سے بھی آگے بڑھتے آؤ، لو کو بھی نیچے چھوڑ دو، قلم کو بھی نیچے چھوڑ دو، عرش اعظم بھی نیچے رہ جائے، آؤ میرے انوار و تجلیات میں داخل ہو جاؤ۔ ایک کمان کے برابر فاصلہ رکھ کے فرمایا عرشیو فرشیو سماوات سبا کی ساری مخلوق کے سارے فرد و افراد ہو، اب دیکھو میں نے کتنا اعلیٰ نبی بنایا ہے، اب ذرا اب نگاہیں بھر کے دیکھو، اب رج کے دیکھو میرے نبی کو، ذرا بتاؤ یہ نبی تمہاری مثل ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ بھی تھا، میرے آقا نے اس لیے بھی معراج کہی، تے کو روز راندے امت دا کھپارا نیسا چھوڑ جیں دو کرے سو اشارہ، میں رب ہو کے تیری ہاں چاندہ رضا، میرا سونا عربی تو عرشاں تے آ۔ حضور کو ہر وقت فکر رہتی تھی نا امت کی، حضور پیدا ہوئے تب بھی رب اغفر لی امتی، اور جب رخصت ہوئے